عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی کی 4 سالہ نواسے بلال کی یادیں۔ اگرچہ بلقیس اپنے کام سے وقت نکالنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کی ممتا کی پیاس کے لیے یہ وقت کم تھا، اور ہمارے اپنے بچے اپنی نانی کے زیر سایہ پلے بڑھے تھے۔ جب ہماری 22 سالہ بیٹی کبریٰ کی اپنے خاوند سے علیحدگی ہوئی اور وہ ہمارے گھر لوٹی تو وہ اپنے دوسرے بچے کے لیے امید سے تھی۔ جب بلال پیدا ہوا لگتا تھا وہ ہمارے لیے ہی ہے۔ اس نے مجھ میں کچھ ایسا پا لیا تھا جو میں کھو چکا تھا، کوئی ایسی چیز جس کا ایک بچے کی معصومیت ہی سراغ لگا سکتی یا پہچان سکتی تھی۔ میرے اندر کا ایک خالی حصہ اسے مل گیا تھا، اور میں اسے خبردار کرتا تھا، میں تمہیں کچھ وقت ادھار دے رہا ہوں، مجھے جب کہیں اور ضرورت پڑی تو میں اس کو واپس لے لوں گا۔ اس وقت میں اس تعلق کی اہمیت کو جان نہیں سکا تھا۔ میرا دل اس وقت درد سے بھر آیا جب مجھے اس کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی یاد آ گئی۔ وہ فجر کے وقت میرے ساتھ اٹھتا تھا، اپنا ناشتہ کرتا تھا، اور میری سوکھی باسی روٹی کو توڑتے ہوئے وہ ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھتا تھا، نانا آپ یہ سوکھی روٹی کیوں کھاتے ہو؟ کیا آپ غریب ہو؟ اور میں اسے وضاحت کرتے ہوئے بتاتا، میں خود کو غربت کی یاد دلاتا ہوں۔ میں نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو پوچھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، اور اپنے اس درد کو چھپانے کی کوشش کی جو مجھے اندر سے چیرے دے رہا تھا۔ درد میرے صبر سے ٹکرا رہا تھا اور میرے دل کو بار بار توڑ رہا تھا۔ یادیں میرے دماغ میں اود آتی تھیں، نئے چاند کی عید اور قربانی کو لائی تھی۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جسے ہم ارادتاً بہت اہتمام اور جوش و خروش سے مناتے تھے، تاکہ ہمارے مراکز میں موجود ہزاروں غریب، ذہنی معذور اور کچلے ہوئے لوگوں کو خوشی اور مسرت کے چند لمحات میسر آ جائیں۔ عورتوں والے حصے سے شور شرابے اور خوشیوں سے لبریز آوازیں آتی تھیں۔ بچیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتیں، نئے کپڑوں پر سلما ستارے جڑتیں، روایتی سوئیاں بناتیں اور تحفوں کے پیکٹ تیار کرتیں۔ عارضی طور پر صحیح، غم اور دکھ کا ہر احساس غائب ہو جاتا۔ شہر کے مختلف حصوں سے کھانے پینے کا سامان آتا اور ہر کوئی اس شاندار اور خوشیوں بھری صبح کا انتظار کرتا، کیونکہ ان کی زندگیوں میں دیگر خوشیوں کی بہت کمی تھی۔ بلال اس رات کلفٹن سینٹر برائے خواتین میں اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے اپنے نئے کپڑے دکھائے۔ نانا ابو، صبح میں یہ کپڑے پہنوں گا، پھر یہ۔ میں نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ بلال، تمہیں پتہ ہے کہ کچھ بچوں کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ اس نے میرے الفاظ کو مسترد کرتے ہوئے مچل کر خود کو میری گود سے نکالا اور ایک بار پھر اپنے کپڑوں کی طرف بڑھا۔ لیکن میرے پاس تو بہت کپڑے ہیں۔ بلقیس ہنسنے لگی، آج یہ تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ میری بیوی بھی اپنے نواسے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی تھی جس طرح میں اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میں اسے بلال کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتے دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ جب وہ لحاف میں چھپ جاتی تھی یا میز یا دروازے کے پیچھے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی تھی، جب وہ پکڑی جاتی تو پورے کمرے میں گول گول بھاگنے لگتی، اور بلال اسے پکڑنے کی کوشش کرتا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، وہ اسے نوالے کھلاتے ہوئے گھر کے دوسرے افراد کا نام لیتی، یہ لقمہ کبریٰ کے لیے، یہ کتب کے لیے، یہ فیصل کے لیے، یہ ایک اور الماس کے لیے۔ جب میں اسے جھوٹ موٹ ڈانٹتا کہ وہ بچوں جیسی بن رہی ہے تو جھٹ سے کہتی، میں تو ایک عام ماں کی طرح کر رہی ہوں جو آپ نے کبھی مجھے بننے نہیں دیا۔ بعض اوقات وہ آہ بھرتی اور شکوہ کرتی، تم نے مجھے صرف ایک بچہ دیا بلال۔ اس کا ننھا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنی ماں کے گھر سے نکل کر تنگ گلی سے گزرتے ہوئے میٹھا در میں ہمارے دفتر آتی۔ میں جب انہیں آتے ہوئے دیکھتا تو میرا دل خوشی سے روشن ہو جاتا اور دباؤ ایک دم ختم ہو جاتا۔ بیوی کی طرح بلال بھی میرے لیے مسکرانے کی اور خوش رہنے کی وجہ تھا۔